السلام علیکم دوستو، ایسے ہی سچے واقعے روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عبداللہ بن جہد رضی اللہ عنہ سے ساری زندگی شادی نہیں کی، جوانی گزر گئی اور بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹے حدیث کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے تو اس میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں کوئی بھی اکیلا داخل نہیں ہوگا بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ داخل ہوگا، اور جس نے کسی وجہ سے دنیا میں نکاح نہیں کیا تو اس کا نکاح دنیا ہی کی کسی کنواری لڑکی کے ساتھ کر دیا جائے گا، اور پھر وہ دونوں میاں بیوی بن کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جب یہ حدیث پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ دنیا میں تو میں نے نکاح نہیں کیا ہے، لیکن جنت میں میرا نکاح کر دیا جائے گا تو پھر آخر وہ میری بیوی کون ہوگی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسی رات اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے خواب میں میری جنت کی بیوی دکھا دیجئے۔ پہلی رات میں دعا قبول نہیں ہوئی تو دوسری رات میں پھر سے دعا اٹھے اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر اپنا اٹھ۔ حضرت عبداللہ بن جہد رضی اللہ عنہ بہت مشہور لوگوں میں سے تھے، اسی لیے جب وہ بصرہ پہنچے تو لوگوں نے اس کا بڑا استقبال کیا اور پوچھا کہ حضرت، ہمارے شہر میں کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں ایک عورت کے تلاش میں یہاں آیا ہوں، اس کا نام میمونہ والد ہے، میں اسی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر لوگوں کو بہت حیرانی ہوئی اور کہا کہ حضرت، آپ اتنے دور میمونہ والد سے ملنے آئے ہیں؟ فرمایا ہاں، کیا میں اس سے نہیں مل سکتا؟ عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے، اگر کسی کو پریشان اور روتا دیکھے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر ہنسنے لگتی ہے، اور اگر کسی کو ہنستا دیکھتے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگتی ہے۔ وہ کچھ پیسے لے کر محلے والوں کی بکریاں چراتی ہے، آج بھی وہ جنگل آپ تب تک آرام۔ حضرت عبداللہ نے کہا مجھے ابھی اسی وقت اس سے ملنا ہے، آپ لوگ مجھے جنگل کا راستہ بتا دیجئے۔ لوگوں نے کہا حضرت، آپ وہاں شیر چیتے رہتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ نے کہا کہ تم لوگ مجھے صرف راستہ بتا دو، مجھے ابھی ہی میمونہ سے ملنا ہے۔ راستہ معلوم کر کے حضرت عبداللہ جنگل کی طرف چل دیے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ جنگل بہت خوفناک تھا، قدم ابھی تک کھایا کہ اس جنگل میں اتنے بہت سے خونخوار جانور ہیں کہ اگر وہ سب مل کر ایک ساتھ اس عورت کی بکریوں پر حملہ کر دے تو وہ بیچاری اکیلی عورت اس گھنے جنگل میں کیا کر پائیں گی؟ حضرت عبداللہ تو اس جگہ کا منظر دیکھ کر اور زیادہ حیران رہ گیا، کیونکہ میمونہ کی بکریوں کو کوئی اور چرا رہا تھا۔ میمونہ خود بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ وہ تو اس خوفناک جنگل میں مصلی بچھا کر نمازیں پڑھ رہی تھی، کیونکہ بکریاں کبھی ایک جگہ پر نہیں رکتی، وہ کبھی ادھر بھاگتی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، اور وہ موجود کچھ شیر چیتے ان کی بکریوں کو چرا رہے ہیں اور ان بکریوں کو ادھر ادھر بھاگنے نہیں دیتے۔ یہ منظر دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا کہ آخر چیر پھاڑ کر کھا جا، لیکن آج یہ کا من بالکل الگ تھا۔ اتنی دیر میں حضرت میمونہ نے نماز سے سلام پھیرا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے عبداللہ، ہمارا وعدہ تو جنت میں ملنے کا تھا، تم یہاں دنیا میں مجھ سے کیسے ملنے آ گئے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ سن کر مجھے اور زیادہ تعجب ہوا کہ میمونہ کے ساتھ میری یہ پہلی ملاقات تھی، تو آخر اس سے میرا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ آخر تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ پھر میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ آخر یہ تو بتاؤ کہ ان شیر چیتے اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی؟ شیر چیتے تو بکریوں کے بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں، اور انہیں دیکھ کہ یہ شیر چیتے ہی ان بکریوں کے رکھوال۔ حضرت میمونہ نے فرمایا، اے عبداللہ، جب سے میں نے اپنے اللہ سے دوستی بنا لی ہے
तब से इन शेर चीतों ने भी मेरी बकरियों से दोस्ती बना ली। ऐसे ही सच्चे वाक़िए रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।